تو جنت اوپر کی طرف ایسے جاتی جاتی ہے. کتنے اس کے درجے ہیں؟ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے یہ تو کنفرم ہے کہ 8 دروازے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے دروازے ہیں جیسے مسجد کے، ایسے نہیں ہیں. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے بھی اوپر جاتے ہیں. یہ پہلا دروازہ، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ 5واں، یہ 6واں، یہ 7واں، یہ 8واں. جنت کا ایک دروازہ، اس کا نام باب الصلاۃ ہے. یہ نماز پڑھنے والے، نفل پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، اشراق پڑھنے والے، زیادہ سجدے کرنے والے، نوافل پڑھنے والے، ضحیٰ پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، سجدہ سے محبت کرنے والے، ان کے لیے دروازہ رکھا گیا ہے. یہ تو سوچا نہیں جا سکتا نا کہ فرض نماز کوئی نہ پڑھتا ہو اور اس کے لیے وہ دروازہ ہو. نہیں، اس کے لیے تو دروازہ بند ہے. یہ ان کے لیے ہے جن کو نفلی نمازوں کا بڑا شوق تھا. اس دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے. ایک اور دروازہ ہے اس سے اوپر، اس کا نام باب الجہاد ہے. فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر اپنے 5 10 بچوں کو شہید کروانے والے. اور حج بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے. اللہ کی راہوں میں بار حج کرنے والے، دین کی تعلیم بھی جہاد کبیر ہے. قرآن پڑھنا پڑھانا جہاد کبیر ہے. یہ دروازہ باب الجہاد ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے. جنت کا ایک اور دروازہ ہے، اس دروازے کا نام باب الصدقہ ہے. ان کو صدقے کا بڑا شوق تھا. اللہ کی راہوں میں بہت دیتے رہتے تھے. صبح دیتے تھے، شام دیتے تھے، اپیل ہوتی تھی تب بھی دیتے تھے، یقین آ جاتا تھا اس کو بھی دیتے تھے، بیوہ آ جاتی تھی اس کو بھی دے دیتے تھے. مسجد مدرسے کی ضرورت ہوتی تھی، وہاں بھی اپنی تجوریوں کے منہ کھول لیتے تھے، بخل نہیں کرتے تھے. ان کے لیے باب الصدقہ ہے. ایک چوتھا دروازہ ہے، وہ باب الصیام ہے. روزے کا ان کو بڑا شوق تھا. نفلی روزے رکھتے تھے، سوموار کے رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، محرم کی 9-10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، حج کے ایام کے جو ذوالحج کے روزے ہیں وہ رکھتے تھے، عید کے بعد شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ رکھتے تھے. نفلی روزوں کا ان کو بڑا شوق تھا. ان کے لیے باب الریان ہے. اس سے صرف نفلی روزے رکھنے والے وہ لوگ داخل ہوں گے. ایک 5واں دروازہ ہے، بڑا ہی قیمتی دروازہ ہے. اور سارے دروازوں میں سب سے سینٹر کے اندر یہ دروازہ ہے، اور سب سے خوبصورت، سب سے عظیم، سب سے سہانا یہ دروازہ ہے. اس دروازے کا نام ہے ماں باپ کا دروازہ. الوالد اوسط ابواب الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات میں غور کیا جائے تو والد کا لفظ صرف باپ کے لیے نہیں آتا ہے، ماں باپ دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ماں باپ کا دروازہ ہے. یہ باپ کے پاؤں دبانے والے، یہ باپ کے آگے پیچھے ہونے والے، یہ باپ کے سر کی مالش کرنے والے، یہ باپ کی دوائیوں کا خیال رکھنے والے، اپنی جاب کو چھوڑ کے باپ کی خدمت کرنے والے، مختلف مشقتیں اٹھا کے باپ کی ڈانٹ بھی سہ کے پھر بھی اس کے آگے پیچھے بچھنے والے، یہ ماں سے پیار کرنے والے، ماں سے محبت کرنے والے، ماں کی خدمت کرنے والے. بوڑھی ماں جو کنگارتی ہے، جس کی کمر دوری ہو چکی ہے، جس کے لیے شاید بیوی بھی اتنی خوش نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی ماں سے چمٹے ہوئے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، یہ اپنے باپ کا خیال رکھتے ہیں. میرے نوجوان بیٹے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ جنت کا بہت خوبصورت اور بالکل سینٹر کے اندر دروازہ ہے. اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے، یہ دروازہ اس کے لیے ایک نہیں، سارے ہی دروازے بند ہو جاتے ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. مت ان کو بوجھ سمجھنا. یہ سفید داڑھی والے بزرگ، یہ جھکی ہوئی کمروں والی مائیں،
चंद दिन के मेहमान हैं आपके पास। ये जन्नत के दरवाजे हैं, इनको संभाल के रखना। तुम्हें जन्नत के दरवाजों से आवाजें दी जाएंगी। तो उस दरवाजे का नाम बाबुल वालिद है। एक और दरवाजा है, उस दरवाजे का नाम अल-बाबुल अयमन है। ये बड़ा ही खूबसूरत दरवाजा है। सबसे पहले ये दरवाजा खुलेगा और ये अल-बाबुल अयमन, अल्लाह के तो दोनों ही हाथ दाएं हैं। हमारे हिसाब से बताया गया वो रब्ब करीम के, रहमान के अर्श के दाईं जानब है। और इससे जो दाखिल होंगे अल्लाह उनको बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देगा। और जो इस दरवाजे से दाखिल होने वाले होंगे उनके पास एंट्री की इजाजत बाकी दरवाजों से भी होगी। इमाम कायनात अर्श के नीचे सजदा करेंगे और आपसे कहा जाएगा इरफा रास सल तोता, सर उठाओ जो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आप कहेंगे रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत। तो अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा तेरी उम्मत से तो बड़ी मोहब्बत है, आपने सिफारिश की है ना, तो अपनी उम्मत में से 70,000 अपने उम्मतियों को बगैर हिसाब के अल-बाबुल अयमन से जन्नत में दाखिल कर दो। ये तवक्कुल करने वाले लोग होंगे, इनकी तौहीद बड़ी मजबूत होगी, इनका अल्लाह पे ईमान बड़ा होगा, इनका अल्लाह पे यकीन बड़ा होगा। एक और दरवाजा है, उस दरवाजे का नाम बड़ा खूबसूरत नाम है। उस दरवाजे को बाब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा जाता है, या आप कह सकते हैं वो जिक्र करने वालों का दरवाजा है जो हर वक्त अल्लाह की याद करते रहते हैं और खुसूसन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहते हैं। अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। जरा गौर कीजिएगा, आपकी जुबान पे कभी या अली मदद आता है, कभी या गौस मदद आता है, कभी या फलां मदद आता है, कभी या फलां मदद आता है, कभी अब्दुल कादिर जिलानी मदद आता है। आपने अपनी जिंदगियों से रब्ब करीम को वैसा ही निकाल दिया है। ये उनका दरवाजा है जिनका अपने रब के ऊपर तवक्कुल और यकीन ऐसा था कि वो इब्राहिम जिसको आग में फेंका गया है, जिब्रील उससे भी कहता है मेरी मदद है, तो बताओ, कहते हैं अल्लाह ने भेजा है तो तेरी बड़ी जरूरत है। अम्मा इलैका फला, अल्लाह को छोड़ के तेरी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये तवक्कुल वालों का दरवाजा है। इसको बाब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा जाता है। और ये खुसूसन इमाम कायनात ने अपने खादिम को बताया था। साद इब्न उबादा के बेटे कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर दिया, ये मेरा बेटा आपके लिए है, आपकी खिदमत करेगा। कितने खुश नसीब थे। कहते एक दफा मैं नमाज पढ़ के फारिग हुआ, इमाम कायनात ने प्यार के साथ अपने पांव से मुझे हिला के कहा तुम्हें जन्नत के एक दरवाजे के बारे में ना बताऊं? जी बताइए। कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहा करो। ये जन्नत का एक दरवाजा है। जन्नत का एक और दरवाजा तौबा वालों के लिए है।